غدیر کے حوالے سے مستحبات عید غدیر اور آداب عید غدیر کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ چھٹا عمل کہ جس کے لیے کافی ثواب بیان ہوا ہے وہ خندق پیشانی اور تبسم ہے عید غدیر کے دن، جس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا۔ یہ مستحب عمل ہے، یعنی بمعنی واقعی انسان کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آنی چاہیے۔ عید غدیر ولایت ایسی چیز ہے کہ انسان کو اس عقیدے پر، اس ایمان پر خوشحال ہونے کے لیے کافی دقیق معارف کی ضرورت ہے، تاکہ یہ انسان تمام مصائب و مشکلات کے باوجود خوشحال رہے، حتیٰ کہ جب اس کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہو تب بھی وہ مسکراتا جائے۔ اس کے لیے معارف چاہیے، دقیق مطالعہ چاہیے، انسان کو پتہ چلے کہ یہ ولایت کیا چیز ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا اپنے متعلقہ علماء اور متعلقہ کتابوں سے مطالعہ کریں تاکہ یہ احساس کریں کہ یہ جو کہا گیا کہ عید غدیر کے دن اظہار کریں، اس خوشی کا اظہار کریں جو تمہارے دل میں ہے۔ یہ جو ولایت جس کے بعد ہم پاکیزہ ہو جاتے ہیں، اب اسے سمجھنے کے لیے بھی دقیق مطالعہ چاہیے، اس سے ایک عقیدے کو ماننے سے ہم پاک ہو جاتے ہیں، اور شاید معنوی طور پر بھی پاک ہو جاتے ہیں اور ظاہری طور پر بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ اس عقیدے کے آثار بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو بلا خرچ ہے، تبسم ہے اور خندق پیشانی ہے، کہ جس سے بھی ملے معلوم ہو کہ آپ خوش ہیں عید غدیر کے حوالے سے اور عقیدہ ولایت کے حوالے سے۔ حضرت آقا امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ يَوْمُ التَّبَسُّمِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ۔ یہ روز، یہ دن، عید غدیر کا دن روز تبسم ہے، خوشحالی کا دن ہے، خندق پیشانی کا دن ہے اہل ایمان کے سامنے، کہ جب مومن بھائی ملے تو خوشی کا اظہار کریں، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو کہ آپ خوشحال ہیں۔ فَمَن تَبَسَّمَ فِي وَجْهِ أَخِيهِ يَوْمَ الْغَدِيرِ۔ اب جو شخص عید غدیر کے دن ایک مومن بھائی کے لیے تبسم فرمائے، خندق پیشانی کا اظہار کرے، نظر اللہ علیہ یوم القیامت بالرحمہ، اسی تبسم کی وجہ سے قیامت کے دن خداوند متعال ایک نظر رحمت اس پہ فرماتا ہے۔ ایک نظر رحمت الہی سے ممکن ہے کہ ایک انسان کے تمام گناہ بخشے جائیں۔ قیامت کے دن خداوند ایک نظر رحمت اگر فرمائے تو وہ ارحم الراحمین ہے، اگر نظر رحمت فرمائے تو کیا ہوگا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو یہ ایک تبسم کے عوض عید غدیر کے دن۔ اور وَقَضَى لَهُ أَلْفُ حَاجَةٍ، دوسرا ثواب یہ کہ اسی تبسم کے سبب خداوند اس کی 1000 حاجتیں پوری فرمائے گا، دنیاوی اخروی اپنا معلوم۔ اور وَبَنَى لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ، خداوند تیسرا ثواب یہ دے دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک قصر بنا ڈالتا ہے، من درۃ بیضاء، سفید موتیوں کا۔ جنت میں ایک عمارت خداوند تعمیر فرماتا ہے۔ وَنَظَرَ وَجْهَهُ، اور خداوند اس کے چہرے کو شاداب بھی بنا دے گا۔ اب شاید دنیا میں، شاید آخرت میں، شاید دونوں میں، یہاں بھی اس کا چہرہ شاد و شاداب ہوگا اور قیامت کے دن بھی۔ تو یہ ایک تبسم کا ہے عید غدیر کے دن برجستہ اعمال سے۔ 7واں عمل اہل عیال کی زندگی میں وسعت توسعہ پیدا کرنا ہے، زیادہ ان کے لیے گنجائش پیدا کرے، کھانے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے اور ہر حوالے سے۔
غدیر کے دن معمول کی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے. جو روزمرہ آپ کے کھانے پینے ہیں، جو بچوں کے ساتھ اظہار محبت، اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اور سخاوت مندانہ رفتار کرنا چاہیے. کیا عید غدیر ہے، بچے احساس کریں کہ آج زیادہ سخی ہو گئے ہیں ہمارے والدین. احساس کریں، پوچھیں کیوں غدیر کا دن ہے، آج ہم زیادہ سخاوت کریں گے آپ کے لیے. اور تاکہ وہ بھی عید غدیر کا احساس کریں کہ غدیر کے دن والدین ہم پہ زیادہ مہربان ہوتے ہیں. وہ احساس کریں یہ غدیر کوئی چیز ہے کہ ہمارے والدین ہم پہ زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں. آقا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا وَهُوَ يَوْمُ الَّذِي يَزِيدُ اللَّهُ فِي حَالِ مَنْ عَبَدَ فِيهِ. عید غدیر کا وہ دن ہے کہ جس میں اللہ اس کی حالت میں بہتری پیدا کرے گا جو اس دن عبادت کرتا ہے. جو خدا کی عبادت کرے غدیر کے دن، خداوند اس کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے، بہتری پیدا کرتا ہے. وَوَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ، اور وہ شخص جو اپنے اہل عیال کی حالتوں میں اور ان کے حالات میں بہتری پیدا کرے. وَنَفْسِهِ، اور اپنی حالت کو بدل دے. وَإِخْوَانِهِ، اور اپنے دینی بھائیوں کے یعنی ایسا کام کریں کہ بچے بھی خوشحال ہو جائیں اور خود بھی اور ساتھ دینی بھائی بھی. وَيُعْتِقُهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اگر ایک شخص کچھ سخاوت مندانہ رفتار کرے اور اپنے اوپر بھی خرچے غدیر کے حوالے سے، اہل و عیال پر بھی خرچے، اور اگر پھر بھی آپ کے پاس اخراجات ہیں برادران مومن کے لیے بھی جو ہیں عید کی خوشیاں بانٹے کچھ نہ کچھ ان کے لیے بھی، فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ خداوند اسے جہنم سے آزاد فرمائے گا اسی عمل کے سبب. تو یہ بھی برجستہ اعمال میں سے. حضرت آقا امام رضا علیہ السلام خود یہی کام انجام دے دیتے تھے کہ اپنے متعلقین اور اطرافیوں کی حالت میں بہتری اور تازگی پیدا کرنے کی کوشش کرے. جیسا کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں، حتیٰ کپڑے، جوتے، انگوٹھیاں آقا امام رضا علیہ السلام خرید کر لے آتے تقسیم کرتے تھے تاکہ ان کی حالت بدل جائے. حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے عید کے دن خطبے میں یہ فرمایا کہ عودوا رحمکم اللہ بعد انقضاء مجمعکم. جب یہاں روز جمعہ تھا اور اس دن عید غدیر کا بھی دن تھا، امام امیر نے خطبہ فرمایا کہ یہاں جب تمہارا اجتماع ختم ہو جائے تو اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور بالتوسعۃ علی عیالکم، اور جاؤ اپنے اہل عیال میں توسعہ پیدا کریں، ان کی حالت میں بہتری پیدا کریں. والبر باخوانکم، اور جاؤ اپنے برادران دینی کے ساتھ نیکی کریں. والشکر للہ، اور جا کر خداوند متعال کا شکر بھی بجا لاؤ. علامہ منحکم، وہ جو نعمت عظیم خدا نے تمہیں دی ہے، ولایت اہل بیت، سرپرستی اہل بیت. خداوند متعال نے ہمیں شیطان، طواغیت وغیرہ کی سرپرستی سے نکال کر اپنی اور اہل بیت کی سرپرستی میں دیا. اس نعمت عظمیٰ پر خداوند متعال کا شکر بجا لائیں. تو شکر خدا کا شاید طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے بھی خرچیں اور اپنے اہل عیال کے لیے بھی خرچیں تاکہ وہ بھی غدیر کی خوشی کا اظہار کریں. اللہم صل وسلم علیک باسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك